پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل ہو گیا، پی ٹی آئی کو عبوری طور پہ بلہ واپس مل گیا ہے۔ بطور قانوندان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئندہ دنوں میں قانونی طور پر پیچیدگیاں کیا بڑھیں گی جب یہ انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق بات چیت کی جائے گی، اس کا ٹرائل ہوگا؟ دیکھیے، بظاہر اس حکم میں دو طرح کے نقص جو ہے وہ اپرنٹ ہے۔ پی ٹی آئی کا مین آفس کہاں پہ ہے؟ پی ٹی آئی کا مین آفس اسلام آباد میں۔ یہ آرڈر کہاں پہ پاس ہوا تھا؟ اسلام آباد میں۔ الیکشن کمیشن کا مین آفس کہاں پہ ہے؟ اسلام آباد میں۔ اسلام آباد کی جورسڈکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کو بنتی ہے، اور اس کو اسٹریچ کر کے اگر کسی طرح سے کسی مخصوص ہائی کورٹ میں لے جایا جائے تو وہ اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے۔ اس کے اوپر ججمنٹس بھی ہیں سپریم کورٹ کی۔ جورسڈکشن، ایک تو ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا ایشو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا آرڈر جو کہ فائنل نیچر کا ہو۔ ممکن ہے کہ ان کا یہ آرڈر الیکشن کمیشن کا درست نہ ہو، میں نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا کہ اس میں، کہ میرا ایشو نہیں ہے تو مجھے پڑھنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، مگر جو فائنل نیچر کا آرڈر ہوتا ہے وہ ریلیف جو ہے وہ عبوری حکم میں نہیں دی جا سکتی۔ تو بظاہر جو میرا پہلا امپریشن ہے وہ یہی ہے اس آرڈر کے بارے میں، پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں، کہ پشاور ہائی کورٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اس نے انٹرٹین کی اور فائنل نیچر کا آرڈر اس نے انٹرم سٹیج پہ پاس کر دیا۔ اچھا کامران صاحب، ایک تو جب یہ کیس لے کے گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں پہلے کہ جی ہمارا فیصلہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، فیصلہ نہیں سنا رہا الیکشن کمیشن، تو اس وقت یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ ہمارے پاس کیوں آئے، اسلام آباد کیوں نہیں گئے؟ تو جواب ان کا تھا کہ جی الیکشن ہمارے جو ہوئے وہ پشاور میں ہوئے، الیکشنز کا اعلان پشاور میں ہوا، تو اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو یہ تو اس وقت کا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ فوری نوعیت اس لیے بنتی ہے کہ الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے، کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں، ایک پارٹی کو یعنی ان کی جو پلی تھی یا ان کی ریکویسٹ تھی وہ یہی تھی کہ ہمیں اس طرح سے نقصان ہوگا اگر فوری طور پر عبوری ریلیف نہ ملا یا معطل نہ کیا گیا، تو یہ کوئی گراؤنڈ نہیں بنتی ان کی؟ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ اگر یہ الیکشن جو ہے نا اگر انگلینڈ میں جا کے کروا لیتے مگر ان کا مین آفس اسلام آباد میں ہوتا تو کیا جورسڈکشن انگلینڈ کی جو ہے نا وہ کروائی جا سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتا ایسے۔ وہ غلط ہوئے، وہ جان بوجھ کے انہوں نے وہ پشاور کا جو ہے وہ وینیو چنا تھا الیکشن کے لیے، جب جہاں پہ آپ کا اپنا مین آفس، حالانکہ یہ ریلیونٹ اپنا وہ اتنا نہیں ہے، آرڈر پاس ہوا الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں، اسلام آباد کا مین آفس جو سچویٹ کرتا ہے وہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فائنل نیچر کا آرڈر پاس کرنا تھا، ایک دن کا نوٹس کرتے، 2 دن کا نوٹس کرتے، فائنل آرڈر پاس کر دیتے، ادھر بھی آپ ان کے حق میں یا ان کے خلاف کوئی اس سے وہ نہیں پڑتا، تو آرڈر بظاہر جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس کے سیاسی اثرات کیا آپ دیکھتے ہیں؟ سیاسی اثرات اس نشان کے ملنے سے یا نشان کے نہ ملنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے نان ایشوز میں پڑے ہوئے۔ اچھا، کسی کو مل جائے گا وہ ٹھیک ہے، نہیں ملے گا تو بھی ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے تھے، اور وہ جو پارٹی الیکشن ٹھیک نہ ہو یا جس طریقے سے جو سارا کچھ وہ انہوں نے کیا تھا، شاید پشاور جانے کی وجہ بھی یہی ہوگی کہ نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا اور جو مرضی ہم کر لیں گے، تو اس کے اوپر جو ہے نا ان کی، کیونکہ وہ پارٹی رجسٹریشن جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا موجود نہیں ہے، تو پھر پارٹی رجسٹریشن نہیں ہے، اس کا کانسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمبل ایلوکیشن نہیں ہو سکتی، تو یہ مزید جو ہے نا مسائل کو جنم لے گا۔ ہائی کورٹ اگر کرنا تھا، اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہی تھا، اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ جورسڈکشن ہے جو کہ میرے خیال میں نہیں ہے، تو کل کے لیے نوٹس کرتی، اٹارنی جنرل کو بلاتی، ایڈوکیٹ جنرل کو بلاتی، دوسری پارٹیز کو بلواتی اور فیصلہ کر دیتی۔ اچھا، اے این پی بھی کہہ رہی ہے کہ کامران صاحب ایک اور قانونی نکتہ ہے، واضح مجھے اجازت دیں، اے این پی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے، ہمیں اندیشہ ہے، امیر حیدر خان ہوتی بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے باقی لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بھی نشان لاٹ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہ معاملات جو سیاسی طور پر حل ہونے چاہیے، یہ الیکشن کمیشن کی سطح پر ہو رہے ہیں، تو یہ سیاست کے لیے مناسب ہے؟ نہیں، یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے، یہ معاملہ صرف قانونی ہے۔
جی سمبل ایلوکیشن یا پارٹی کے الیکشن جو ہے نا یہ سارا کچھ جو ہے وہ ود ان دی ڈومین آف الیکشن کمیشن ہے. ٹھیک. تو اگر فرض کر لیں نا ہمیں بھی تو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. الیکشن پارٹی کے اندر کی الیکشن ہے, کوئی ضروری ہے کہ میرے سامنے کوئی جو ہے نا وہ انکنٹیسٹڈ الیکشن ہو, میرے سامنے کوئی وہ نہ آئے, الیکشن ہو جائے. وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر سارا ریکارڈ جو ہے نا وہ مرتب کرنا پڑتا ہے, اور وہ ریکارڈ جب مرتب کریں گے پھر اگر کسی نے مانگ لیا تو مانگ لیا, اگر کسی کے پیپر ہی نہیں آئے ہیں تو پھر جو ہے نا پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جی یہ انپوز الیکشن تھا. تو ہم کو بھی جو ہے نا پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت لانی بہتر کرنا چاہیے. جمہوریت اگر ہم لانی چاہیے, جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہاں تو آپ نے وہاں پہ لانی چاہیے. جی عباس صاحب. جی اچھا کامران صاحب یہ بتائیے گا, نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں, آلدو جو ان پہ چارجز تھے, جو کنوکشن تھی, ان تمام کیسز میں وہ بری ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا جو تاحیات نااہلی کا فیصلہ تھا وہ اپنی جگہ قائم ہے. آپ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں قانونی طور پر ایک مسئلہ بنے گا نواز شریف صاحب کے لیے, یہ کاغذات نامزدگی کی منظوری عدالت میں چیلنج ہو جائے گی؟ فیکچولی کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا, مگر میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ آج بھی میاں صاحب کے لیے موجود ہے, کیونکہ وہاں پہ 62(1)(f) جو ہے وہ انٹرپریٹ ہوئی ہے, اور ان کی وہ حالانکہ انٹرپریٹیشن سے میں اتفاق نہیں کرتا. میرا ویو یہ ہے کہ وہ لائف ٹائم نہیں ہو سکتی, مگر وہ ایک ججمنٹ موجود ہے, اور جب ججمنٹ موجود ہے تو وہ ججمنٹ ان کے لیے ہرڈل ہے, اور اس ہرڈل کا نتیجہ ان کے لیے کسی وقت بھی نکل سکتا ہے. صحیح. نہیں, اس کے علاوہ کامران صاحب یہ ہے کہ یہ جو کاغذات منظور ہوئے ہیں یہ ہے کہ ٹیکنیکلی جو کاغذات پیش کیے گئے تھے, جمع کرائے گئے تھے, اس میں کوئی فالٹ نہیں تھا. اعتراضات تو 1 جنوری سے فائل ہوں گے اور پھر وہ چلیں گے 11 جنوری تک, تو اعتراضات اس وقت آئیں گے اور عدالت کا مرحلہ تو شاید اس کے بعد آئے گا. نہیں, وہ تو پھر آپ کی اپیلیں وغیرہ شروع ہو جائیں گی میرا خیال ہے. اس میں اعتراضات کا یہ ایکسیپٹنس کے خلاف جو ہے اپیل لائی کرتی ہے, ایکسیپٹنس یا ریجیکشن کے خلاف اپیل لائی کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہاں پہ بھی اعتراضات فائل ہونے چاہیے تھے. یہ جو اپنا یہ بنا ہوا ہے اس کا جو شیڈول آیا تھا اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ مسنگ ہے, وہ جو اسکروٹنی ہوتی ہے نا, اسکروٹنی کے ساتھ فائلنگ آف آبجیکشن اینڈ اسکروٹنی لکھتے ہیں, لیکن نہیں تھا فائلنگ آف آبجیکشن کا اس میں نہیں تھا. جی. تو وہ پہلے جو ہماری پریکٹس ہے اس میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ فائلنگ آف آبجیکشنز اینڈ اسکروٹنی, کیونکہ اسکروٹنی کے وقت جو ہے نا کسی نے اگر میرے پہ اعتراض کرنا ہے کہ کامران صاحب کے پیپر ٹھیک نہیں ہے, تو اسی ٹائم جو ہے نا وہ میرے پیپر ریجیکٹ ہو جائیں گے, کیونکہ اپیل میں جب کوئی جائے گا تو اس وقت ون آف دی گراؤنڈ یہ ہوگا کہ جی اس نے جو ہے نا وہ جو RO کے پاس تو یہ اویل ہی نہیں کی ریمیڈی, تو یہاں پہ ہونے چاہیے تھے. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی بدمزگی ہو, لوگوں کا کاغذات ریجیکٹ ہوں, اس لیے وہ منظور کیے چلے جا رہے ہیں, کوئی اعتراضات جمع کا موقع ہی جمع کرانے کا نہیں دیا جا رہا. نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ اومیشن ہے, مطلب پتہ نہیں کیا یہ اومیشن ہے, ان سے رہ گیا ہے یا کیا ہے مجھے نہیں پتا, وہ اللہ پاک بہتر جانتے. مگر یہ جو اسکروٹنی ہے اسی کے ساتھ اگر 1-2 لائنیں اور بھی لکھ دیتے کہ فائلنگ آف آبجیکشنز اینڈ اسکروٹنی, تو پھر جو ہے نا میرا خیال زیادہ مناسب ہوتا, اور اس میں اسی میں جو ہے نا وہ انوائٹ کر لیتے, آبجیکشنز بھی انوائٹ کر لیتے کہ کس کس کو جو ہے نا فلاں پہ اعتراض ہے. یا ایون نہیں بھی ہے تو جب نام نوٹیفائی ہوتے ہیں, لسٹ نوٹیفائی ہوتی ہے, تو لوگ خود آ جاتے ہیں کہ جی کس کے پیپر کس وقت ہیں. تو یہ تو بظاہر جو ہے نا یہ تو خالی وہ فارمیلٹی رہ گئی ہے ابھی اسکروٹنی. ہاں ویسے ایک اچھا ہے, پہلے جو امیدواروں سے وہ دعائے قنوت سنی جا رہی ہوتی تھی, چوتھا کلمہ اس دفعہ وہ میرے خیال ROs کو شاید ہدایت ہے کہ اس طرح تنگ نہ کریں امیدواروں کو. نہیں, وہ ایسا ہے کہ کسی سے دعائے قنوت سنی جا رہی ہے, کسی سے کوئی اور سورت سنی جا رہی ہے, وہ تھوڑا سا انسلٹنگ ہو جاتا تھا ان دی سینس کہ مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں جن کو نہیں آتی ہے, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں ایسے جن کو نہیں آتی ہے اور جس کو آتی بھی ہے. تو ایک طرف کیمرہ اور اس دوسری طرف یہ ہو تو کسی کی بے عزتی مقصود نہیں ہوتی ہے, وہ ان کا حق نہیں ہے. ان کا حق یہ ہے کہ پیپرز کی حد تک جو ہے نا اس میں جو مرضی پوچھے.